سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی اسم گرامی تھا عبداللہ۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ عظیم المرتبہ شخصیت تھے جنہوں نے بڑے آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ اور ایسے ہی مردوں میں سب سے پہلے، بڑے آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جی ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور ان کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ کسی کو آقا علیہ السلام کہیں یہ میرا صحابی ہے، کسی کو علماء تاریخ اسماء اور رجال اور کتب سیرت کے ذریعے، سیرت کی کتب کے ذریعے جانے کہ یہ بندہ تاجدار کائنات کا صحابی ہے، کوئی خود اپنی صحابیت کا اظہار کرے، اقرار کرے، لیکن صحابہ کی ان تاریخ میں کم و بیش 1,14,000 یا 24,000 1,24,000 جو صحابہ کرام ہوئے، ان میں واحد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی صحابیت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ ان کو صحابی اللہ نے کہا ہے، ان کو صحابی کا ٹائٹل، صحابی کا لقب اللہ نے دیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار میں ان دونوں میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، غمگین نہ ہو، لا تحزن، غمگین نہ ہو، ڈرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی زندگی کے 40 سال مکہ المکرمہ میں گزارے۔ نبی پہلے تھے، ارے وہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب زمین بھی نہیں تھی، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آسمان بھی نہیں تھا۔ حدیث جابر گواہ ہے اس پر، جو 5 کتب میں آئی۔ وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب جنت بھی نہیں تھی، وہ تو اس وقت بھی نبی تھی جب لو بھی نہیں تھا، جب قلم بھی نہیں تھی، جب کرسی بھی نہیں تھی، کوئی انسان بھی نہیں تھا، کوئی جن بھی نہیں تھا، کوئی زمین بھی نہیں تھی، کوئی آسمان بھی نہیں تھا۔ مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے، مصطفیٰ کا نور اس وقت بھی موجود تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے کہ کنت نبیا آدم بین الروح والجسد۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم، حضور نے فرمایا کہ جب آدم جو ہے مٹی اور کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ پھر میں کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں نبی پاک نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ نبی پہلے سے تھے، لیکن اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا۔
اور پھر 10 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے، 50 سال ہو گئے. اور پھر جب مکہ کے کافروں نے آپ کو تنگ کیا، ظلم کیا، ظلم و ستم کیا، آپ کو ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر آباد کہا اور مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف مائگریٹ ہو کے مدینہ المنورہ کی طرف جانے لگے. اور تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، کفار تلواروں کو لہرا رہے تھے، سیوف کو تلواروں کو لہرا رہے تھے، ان کے درمیان سے آقا گزر گیا. انہیں پتہ بھی نہ چلا، کچھ آیات پڑھ کے مٹی پر پھونک کے ان پہ ماری، ان کی بینائی جاتی رہی، انہیں خبر بھی نہ ہوئی اللہ کے حبیب گزر گئے. اللہ کے حبیب گزر گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور غار سور میں 3 راتیں 3 دن گزارے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کافروں کے ظلم سے بچ کے غار میں آئی کہ کہیں کافر دیکھ نہ لے، اس لیے غار میں پناہ لی. لیکن میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. اگر کافروں سے ڈرتے تو ان کے درمیان سے کیسے نکل کے آتے؟ کافر تو تلواروں کو لہرا رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا آقا نکل کے آگے. مٹی پھونکی اور ان کی بینائی جاتی رہی، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. اور اگر وہ کافروں سے ڈرتے تو ایک جنگ میں 40,000 لوگ دیکھتے ہوئے بھی ان کو نہ دیکھ سکے. اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا، یہ مصطفیٰ کے پاس اختیار تھا. اگر انہوں نے ڈر کی پناہ لی ہوتی تو جب سراقہ آئے تھے، حضور نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ہے کہ جو آپ کو گرفتار کر کے لائے 100 اونٹ ملیں گے. میں غریب آدمی ہوں، 100 اونٹوں کی وجہ سے میری نسلوں کی قسمت بدل جائے گی. آقا علیہ السلام نے جب سراقہ کی یہ بات سنی، ایک نگاہ سے دیکھا، وہ جس سواری پہ سوار ہو کے آیا تھا وہ آدھی پتھر میں دس کی. وہ ایسا کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو کفار سامنے آ جاتے، کوئی ایک بھی دیکھ نہ سکتا. تو یہ غار میں کیوں پھر آئے؟ اس لیے آئے صدیق اکبر کی تربیت کر رہے تھے. چونکہ صدیق اکبر آپ کے بعد خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ تھے. صدیق اکبر کو اپنے وصال کے بعد جو معمولات ہونے تھے ان کے لیے تیار کرنا تھا. آقا جانتے تھے کہ میرے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ کے فتنہ نے جنم بھی لینا ہے، اور جنگ زمانہ بھی ہونی ہے، اور طرح طرح کے فتنے میں برپا ہونے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی اس وقت اپنی لاچاری کا اظہار کر رہے ہوں گے. تو ان سارے ہنگامی حالات کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کرنا تھا. اس لیے آقا علیہ السلام غار میں 3 راتیں رہے. کافروں سے ڈرے نہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ نے تاجدار کائنات کو کمال کی طاقت عطا کی تھی. وہ ڈرنے والے اور ہیں. آقا علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ کافر کفار میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، میں تب بھی اللہ کی توحید کی دعوت سے باز آنے والا نہیں. وہ ڈرتے تو یہ اعلان نہ کرتے، وہ ڈرتے نہیں تھے. تاجدار کائنات کے غلاموں، پھر قرآن نے کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ان دونوں میں سے دوسرا کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تیسرا، اب پہلا کون ہے دوسرا کون ہے؟ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. فرمایا اس آیت میں دوسرا مصطفیٰ کو کہا گیا، پہلی صدیق اکبر کو کہا گیا. کیوں؟ صدیق اکبر غار میں پہلے داخل ہوئے. کیوں داخل ہوئے؟ کہ غار میں جو سوراخ ہیں ان سوراخوں کو بند کر دیا جائے، جو کہیں ایسا نہ ہو ان سوراخوں سے کوئی سانپ نکلے، اللہ کے حبیب کو تکلیف ہو جائے. تاجدار کائنات جب غار میں داخل ہونے لگے، صدیق اکبر نے قسم دے دی
کہ آپ کو قسم ہے آپ غار میں داخل نہیں ہونا, غار میں پہلے میں داخل ہوں گا. نیت یہ تھی کہ سوراخ وغیرہ بند کر دو, غار کی صفائی کر دو. چونکہ آقا تھے, صدیق اکبر تو آقا کے غلام تھے. تاجدار کائنات کے اوپر غار میں گئے, غار کے سارے سوراخ بند کر دیے, کپڑے اپنے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں لگا دیے, کہیں سے سانپ نہ نکل آئے, اللہ کے حبیب کو تکلیف نہ پہنچاتی. ایک سوراخ باقی رہ گیا, 70 بھی تو ڈانپنا تھا, کپڑا اور نہ بچا. صدیق اکبر نے اپنی ایڑی وہاں رکھ دی, ایک سانپ آیا, صدیق اکبر کو کاٹا. صدیق اکبر کی گود میں مصطفیٰ کا سر تھا. آپ نے ہیلے بھی نہیں کہ حضور کی آرام میں خلل نہ. آنکھوں سے جب سانپ نے کاٹا, صدیق اکبر کے آنسو حضور پہ گرے. حضور جا کے کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا. حضور نے لعاب دہن لگایا, سانپ کا زہر جاتا تھا. یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ چونکہ غار میں پہلے داخل ہوئے, کائنات میں فضیلت مقام اور مرتبے میں تو مصطفیٰ سے پہلے کوئی ہو نہیں سکتا. فضیلت میں بھی اول مصطفیٰ ہیں, مقام میں بھی سب سے اول مصطفیٰ ہیں, مرتبے میں بھی سب سے اول مصطفیٰ ہیں, علم میں بھی سب سے اول مصطفیٰ ہیں, عمل میں بھی سب سے افضل مصطفیٰ ہیں, حسن میں بھی سب سے افضل مصطفیٰ ہیں, سیرت و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ مصطفیٰ ہیں. لیکن یہاں صدیق اکبر کو اول کیوں کہا؟ اس لیے وہ غار میں پہلے داخل ہوئے. فرمایا صدیق اکبر غلامی میں پہلے ہیں. مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے میں صدیق اکبر پہلے ہیں. مصطفیٰ کی وفاداری میں کمال درجے کو پہنچنے کی نسبت سے صدیق اکبر پہلے ہیں. مصطفیٰ کی مدد کرنے والوں میں صدیق اکبر پہلے ہیں. مصطفیٰ کی معاونت کرنے والوں میں صدیق اکبر پہلے ہیں. اور تو اور یہی وہ صدیق اکبر ہی ہیں جب حضور علیہ السلام مکہ کو خیر آباد کہہ کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو حضور کے پاؤں تھک کے تو صدیق اکبر نے نبی پاک کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا. یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. ارے لوگوں, علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کو میرے آقا نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے آقا کو اٹھایا. آقا نے علی المرتضیٰ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا, صدیق اکبر نے آقا کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والا یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اصل نام تھا عبداللہ. آپ یاد رکھنا, صدیق اکبر کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. ابو بکر ان کی کنیت, صدیق اور عتیق لقب. معراج کر کے آئے, حضور نے ام ہانی کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ آئے رات میں معراج پہ گیا, 7 آسمانوں کو دیکھا, اللہ سے ملاقات کی, اتنی نمازیں تحفے میں ملی. تو صدیق اکبر نے جب سنا تو کہا یا رسول اللہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا آج کے بعد تو صدیق. صدیق کا مطلب ہوتا سچ کہنے والا. صدیق اکبر سب سے بڑا سچ کہنے والا. اور یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنایا ہوتا تو میں اپنا اللہ کی سوا, اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنایا ہوتا میں صدیق اکبر کو خلیل بناتا. لیکن صدیق اکبر میرے بھائی ہیں, اسلامی اخوت اچھی ہے. پھر یہی وہ صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا, ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا. لیکن صدیق اکبر وہ ہیں, تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں نے ان کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. فرمایا صدیق اکبر وہ ہے جنہوں نے اپنے مال اور اپنی صحبت سے میری مدد کی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں یہی وہ صدیق اکبر ہیں. ایک دن ایسا